ناظرین، ایران کے دفاعی نظام کے حوالے سے ایک بڑی خوشخبری آئی ہے جس سے اسرائیل میں صف ماتم بچ گیا ہے۔ تعریف وہی ہے جو دشمن بھی کرے۔ جبکہ ناظرین، غزہ میں اسرائیلی جارحیت نہ رکی، معصوم بچوں پر ظلم، دل دہلا دینے والی رپورٹ منظر عام پر آ گئی ہے۔ اور نیتن یاہو ناظرین آج کل امریکی صدر سے ملاقات کے لیے امریکہ میں موجود ہیں۔ انہوں نے اپنے تمام حربے آزما لیے لیکن کامیاب نہیں ہوئے ہیں، تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ کو شکایت لگانے گئے ہوں گے کہ مجھ سے تو کچھ نہیں ہو پا رہا۔ اور پھر یہ ملاقات اس لیے بھی اہم ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو خط لکھ کر ایران کو دھمکی دی تھی اور ایران نے اس کا جواب دیا کہ ہم تم سے ڈرتے نہیں ہیں، تو ممکنہ طور پر ایران کی حکمت عملی ڈونلڈ ٹرمپ جو بنا رہے ہیں وہ بھی اس ملاقات میں کہا جا رہا ہے کہ وہ نیتن یاہو سے ڈسکس کی جائے گی۔ اب بات کر لیتے ہیں ناظرین ایران کی دفاعی صلاحیت کے حوالے سے۔ تو ایران کی میزائل کی صلاحیت اور اس کی فوجی طاقت اس کا مرکزی جز ہے۔ امریکی محکمہ دفاع کی ایک رپورٹ کے مطابق ایران کی میزائل قوت مشرق وسطی میں سب سے بڑی ہے اور یہ بنیادی طور پر مختصر اور درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں پر مبنی ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایران خلائی ٹیکنالوجی کی آزمائش کر رہا ہے تاکہ یہ طویل فاصلے تک مار کرنے والے بین البراعظمی میزائل تیار کر سکے۔ مگر رائل یونائٹڈ سروسز انسٹیٹیوٹ تھنک ٹینک کے مطابق 2015 میں دیگر ممالک کے ساتھ نیوکلیر معاہدے کے بعد ایران نے اپنے لانگ رینج میزائل پروگرام پر کام روک دیا تھا، مگر رپورٹ کے مطابق ہو سکتا ہے کہ معاہدے کے حوالے سے موجود غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے یہ پروگرام دوبارہ شروع کر دیا ہو۔ مگر چاہے جو بھی ہو، ایران کے موجودہ مختصر اور درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں کی رینج میں بڑے اہداف ہیں، اور یہ میزائلوں کی رینج ناظرین اتنی مختصر نہیں ہے جتنی کہا جاتا ہے، اور ایران اس کا عملی طور پر ثبوت دے چکا ہے۔ وہ ایک دفعہ اسرائیل پر حملہ کر چکا ہے، اور جو اسرائیل نے حملہ کیا تھا جب اس کا جوابی بار دوبارہ ایران نے دیا تو ایران نے آئرن ڈوم سسٹم کو بھی تباہ کیا اسرائیل کے، اور اسرائیل کی سرزمین پر اپنے میزائل بھی پہنچائے اور ڈرون بھی پہنچائے۔ امریکہ نے ایران کے ساتھ تناؤ میں اضافے کے بعد مشرق وسطی میں پیٹریاٹ اینٹی میزائل ڈیفنس سسٹم نصب کیا تھا تاکہ بیلسٹک میزائلوں، کروز میزائلوں اور جدید ایرانی طیاروں کا مقابلہ کیا جا سکے۔ سالہ سال سے عائد پابندیوں کے باوجود ایران ڈرون صلاحیت حاصل کرنے میں کامیاب رہا ہے۔ عراق میں شدت پسند تنظیم نام نہاد کے خلاف لڑائی میں 2016 سے ایرانی ڈرون استعمال ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ روس کے مطابق ایران شام میں اڈوں سے کنٹرول کیے جانے والے مسلح ڈرون بھی اسرائیلی فضائی حدود میں داخل کر چکا ہے، جبکہ ایران نے ایک امریکی جاسوسی ڈرون کو آبنائے ہرمز کے اوپر ایرانی فضائی حدود کی خلاف ورزی کا دعویٰ کرتے ہوئے اس سے قبل مار گرایا تھا۔ ایران کے ڈرون پروگرام کا ایک اور رخ یہ بھی ہے کہ وہ خطے میں اپنے اتحادیوں کو اپنی ڈرون ٹیکنالوجی فروخت یا منتقل کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ جیسا کہ ایران کی نیوکلیر تنصیبات پر ایک بڑے حملے کے بعد ایران نے اپنی سائبر صلاحیتوں میں بھی اضافہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ مانا جاتا ہے کہ ایران کے پاسداران انقلاب کے پاس اپنی سائبر کمانڈ ہے جو کمرشل اور عسکری جاسوسی پر کام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک امریکی ملٹری رپورٹ کے مطابق ایران نے دنیا بھر میں ایروسپیس کمپنیوں، دفاعی کانٹریکٹرز، توانائی اور قدرتی وسائل کی کمپنیوں اور ٹیلی کام فرمز کو سائبر جاسوسی کے لیے نشانہ بنایا ہے، جبکہ مائکروسافٹ نے بھی اس حوالے سے کہا ہے کہ ایران میں موجود اور ایرانی حکومت سے منسلک ایک ہیکر گروہ نے امریکی صدارتی مہم کو نشانہ بنایا اور امریکی حکام کے اکاؤنٹس میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ یہ وہ دعوے ہیں جو دشمن خود تسلیم کرتا ہے کہ ایران کے پاس وہ تمام تر صلاحیت موجود ہے جو جدید دنیا کے تقاضے کرتی ہے، اور ایران نے ان پابندیوں کے اندر اپنا جینا سیکھا ہے۔ ان پابندیوں کے اندر انہوں نے یہ تمام تر تیاریاں مکمل کی ہیں، اور ایسی پوزیشن میں ہے، اگر ایران ایسی پوزیشن میں نہ ہوتا تو اس کا حال بھی دیگر اسلامی ممالک جیسا ہوتا جہاں پر خانہ جنگی ہوئی ہے۔ ایران کی اس پوزیشن کی وجہ سے امریکہ اس پر حملہ کرنے سے پہلے سوچتا ہے کہ اگر ہم نے ایران پر حملہ کیا تو ایران جو ہے وہ دوگنی طاقت کے ساتھ اس کا جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دوسری جانب ناظرین، اگر غزہ کی بات کی جائے تو یہ جو جنگ بندی معاہدہ اسرائیل کی جانب سے توڑا گیا ہے، اس کے بعد جو غزہ کے اندر صورتحال اب بنی ہے وہ دل دہلا دینے والی ہے۔ آپ باقی تمام چیزیں کسی طرح نظر انداز کر سکتے ہیں، لیکن معصوم بچوں کو شہید کرنا اور جس قسم کی خبریں وہاں سے آ رہی ہیں اس قسم کی خبروں کو کسی بھی طور پر سپورٹ کرنا، اس قسم کے اقدامات کو سپورٹ کرنا، یہ انسانیت تو دور حیوانیت کی بدترین مثال ہے۔
जहां दुनिया के ममालिक में यौम अतफाल की तकरीबात उनके हालात को बेहतर बनाने और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कवानीन वज़ा करने और हकूक़ को मुनज़्ज़म करने का एक मौका होती हैं, वहीं गज़ा की पट्टी पर इसराइल की वहशियाना जारत के बाद रवां साल मनाया जाने वाला फ़लस्तीनी बच्चों का दिन लाखों फ़लस्तीनी बच्चों के लिए ख़तरे की घंटी बजा रहा है, जो सदी के सबसे हौलनाक इंसानी वाक़यात का सामना कर रहे हैं। ऐसे वाक़यात जो रुए ज़मीन पर बहुत कम नज़र आए होंगे। इन वाक़यात में ख़ास तौर पर वो बच्चे जिन्होंने एक या दोनों वालिदैन को खो दिया, या वो जो गज़ा की पट्टी पर तबाहकुन बमबारी के बाद माजूरी का शिकार हुए और अपने बदन के कुछ हिस्सों को खो चुके हैं। गैर सरकारी अंदाज़ों के मुताबिक फ़लस्तीनियों की तादाद का तखमीना 55 लाख लगाया गया है, जिनमें से 34 लाख मगरबी किनारे और 21 लाख गज़ा की पट्टी में हैं, और 18 साल से कम उम्र के बच्चे कुल आबादी का 43% हैं, यानी तकरीबन 2.38 मिलियन बच्चे। मगरबी किनारे में 1.39 मिलियन और गज़ा की पट्टी में 0.98 मिलियन, जबकि 18 साल से कम उम्र ग्रुप गज़ा की आबादी का तकरीबन 47% और मगरबी किनारे में 41% हैं। फ़लस्तीन के मरकज़ी इदारा बराए शुमारियात की एक हालिया रिपोर्ट में हालिया इसराइली हमलों, जो कि 7 अक्टूबर 2023 था 19 जनवरी 2025 के दौरान गज़ा की पट्टी में रहने वाले बच्चों को होने वाले शदीद और हौलनाक नुकसानात को दिखाया गया है, और यह कि मुतासरीन में बच्चों और औरतों की तादाद सबसे ज़्यादा 60% से भी ज़्यादा बताई जा रही है। काबिज़ हुकूमत के हमलों में 50,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, और फ़लस्तीनी मरकज़ी इदारा शुमारियात के अदद-ओ-शुमार के मुताबिक शहीद बच्चों की तादाद 17,994 है। इदारा शुमारियात के अदद-ओ-शुमार में बच्चों की शहादत के बारे में खौफनाक हक़ाइक़ सामने आए हैं, जिनमें पैदा होने वाले और शहीद होने वाले तकरीबन 274 बच्चे, 1 साल की उम्र से पहले शहीद होने वाले 876 बच्चे, पनागुज़ीन खैमों में सर्दी से मरने वाले 17 बच्चे, और यहूदियों की मनसूबाबंदी, भूख और ग़ज़ाई किल्लत के नतीजे में शहीद होने वाले दीगर 52 बच्चे शामिल हैं। फ़लस्तीन के मरकज़ी इदारा शुमारियात के अदद-ओ-शुमार के मुताबिक गज़ा की पट्टी पर इसराइली हमलों में ज़ख्मी होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 1,13,000 से ज़ायद है, जबकि ज़ख्मी होने वालों में 69% से ज़ायद बच्चे और ख़वातीन शामिल हैं। फ़लस्तीन के मरकज़ी इदारा शुमारियात के मुताबिक गज़ा की पट्टी को जदीद तारीख के सबसे बड़े बहरान का सामना है, जहाँ हमलों के दौरान तकरीबन 39,000 बच्चे अपने वालिदैन में से किसी एक या दोनों से महरूम हो गए हैं, और तकरीबन 17,000 बच्चे वालिदैन दोनों की नेमतों से महरूम रहे हैं। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट से जाहिर होता है कि ये बच्चे मुश्किल हालात में रह रहे हैं, क्योंकि इनमें से बहुत से बेघर होने और टूटे हुए खैमों या तबाहशुदा घरों में रहने पर मजबूर हैं। इन लोगों के मसाइल ना सिर्फ ख़ानदान और पनाहगाह का ज़िया है, बल्कि वो शदीद नफ्सियाती और समाजी बहरानों का भी शिकार होते हैं, क्योंकि उन्हें डिप्रेशन, तन्हाई और दायमी खौफ जैसे गहरे जहनी अमराज का सामना करना पड़ता है। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए राब्ता इंसानी अमूर के मुताबिक वालिदैन के नुकसान के अलावा बमबारी और बैनुल-अक़वामी तौर पर ममनुआ हथियारों के इस्तेमाल की वजह से रोज़ाना 15 बच्चे मुस्तकिल तौर पर माजूर हो जाते हैं, और ज़ख्मी होने वाले बच्चों की तादाद 7,065 है, जिनमें से सैकड़ों अपने आज़ा, बेनाई या समाज से महरूम हो चुके हैं। इसके अलावा 4700 अफराद के आज़ा कट चुके हैं, जिनमें से 18% यानी 846 केसेस बच्चे थे, जिनमें से इस साने को मज़ीद पेचीदा बनाया है। फ़लस्तीनी मरकज़ बराए शुमारियात ने ऐलान किया है कि इन अफराद को जिस्मानी माजूरी और नफ्सियाती मसाइल के साथ साथ हस्पतालों की तबाही और तिब्बी सामान और मसनूई आज़ा के दाखिले की रोकथाम के नतीजे में सेहत के निज़ाम की तबाही की वजह से मज़ीद आफात का सामना करना पड़ रहा है। ग़ज़ाई किल्लत की वजह से हड्डियों की खराबी और ज़ख्मों को भरने में नाकामी भी हुई, जबकि इब्तदाई तिब्बी सहूलियात देखभाल ना होने की वजह से तकरीबन 7,700 नौज़ायदा बच्चों की मौत का खतरा है। फ़लस्तीन के मरकज़ी इदारा शुमारियात के मुताबिक जुलाई 2024 में गज़ा की पट्टी में 25 साल में पहली बार पोलियो वायरस की वबा फैली, जिसकी वजह इसराइली हमलों के दौरान सफाई सुथराई के सख्त हालात के नतीजे में वैक्सीनेशन की शरह 99% से कम होकर 86% रह गई है। जबकि नाज़रीन, ये वो सूरत हाल है जो हमारे सामने है, जो ख़बरें हम तक पहुँच रही हैं, और जो ज़मीनी तौर पर अगर देखा जाए तो जो सूरत हाल वहाँ पर है उसका हम सोच भी नहीं सकते। हमारे सामने जो वहाँ पर हमले किए जाते हैं उसकी 1 या 2 वीडियोस किसी तरह सामने आ जाती हैं, और वो 1 या 2 वीडियोस ऐसी होती हैं जो दिल चीर कर रख देती हैं, और ना जाने कितने ऐसे वाक़यात होंगे जो कहीं किसी कैमरे में उनकी अक्सबंदी नहीं होती होगी। सोचें कितने कहर वहाँ पर ढाए जा रहे हैं। एक शायर की ज़ुबान से अगर आपको
غزہ کے حالات بتاؤں تو شاعر کہتا ہے کہ شہر پر قبضہ جمانے کے لیے بدبخت نے ڈھیر ملبے کا بنا ڈالا ہے سارے شہر کو۔ سنگ دل انسان نے انسانیت کے نام پر مقبرہ انسانیت کا بنایا دہر کو۔ شیر خاروں کے بدن کے پرخچے ہیں اڑ گئے، جوش کیوں آیا نہیں اب تک خدا کے قہر کو۔ ظالموں کے ظلم پر خاموش رہنا جرم ہے، روک لو تم پھیلنے سے نفرتوں کے زہر کو۔ تشنہ فرہاد لے کر پیار کی ہمت لیے، پتھروں کے شہر میں تم کھود لاؤ نہر کو۔ کون ہے جو ساتھ دیتا ہے مصیبت میں یہاں، چھوڑ دے سایہ بھی اپنا ڈھل گئی دوپہر کو۔ ہر زمانے میں بپا ہوتی رہی ہے کربلا، ظلم کب ہے روک پایا حریت کی لہر کو۔ ایک جانب بھرپور کوشش تو کی جا رہی ہے، مزاحمت بھی کی جا رہی ہے، ہر ظلم کا جواب دیا جا رہا ہے، لیکن دشمن کی طاقت زیادہ ہونے کے باوجود وہ غزہ میں موجود مسلمانوں کو دبا نہیں پا رہے۔ لیکن کچھ فرض ارد گرد کے مسلمانوں کا بھی بنتا ہے۔ اگر ناظرین آپ کو یہ نہیں معلوم کہ اسرائیل میپ پر کہاں موجود ہے، یقیناً آپ سب کو معلوم ہوگا، لیکن اگر پھر بھی نہیں معلوم کسی کو تو ایک بار نقشہ کھول کے دیکھیے گا کہ اسرائیل کہاں پر موجود ہے۔ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کے ارد گرد تمام اسلامی ممالک ہیں۔ اور پھر جب اس صورتحال کے اندر آپ کسی اسلامی ملک کے اندر، آج کی تاریخ کے اندر، کسی اسلامی ملک کے کسی وزیر کو کسی اسرائیلی وزیر سے مسکراتے ہوئے ملتے ہوئے دیکھتے ہیں تو دل خون کے آنسو روتا ہے، کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ جو کہا جاتا تھا تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہے اور جسم کے ایک حصے کو درد ہوتا ہے تو پورے جسم میں وہ تکلیف محسوس ہوتی ہے، اب ایسا نہیں لگ رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اگر ہمارا دل ہے غزہ اور فلسطین، اور وہاں پر ہم جس طرف پہلے رک کر کے نماز پڑھتے تھے، ہمارا قبلہ اول وہاں پر موجود ہے کچھ ہی فاصلے پہ، تو اگر ہمارا دل اس کے لیے زخمی نہیں ہوتا، نہیں دھڑکتا، نہیں درد محسوس کرتا تو پھر کس چیز کے لیے کرے گا؟ اور یہی وہ ایک چیز اگر ہم جاننا چاہیں، ایک سوال کا جواب اگر ہم جاننا چاہیں کہ آخر مسلمانوں کے ساتھ ہوا کیا کہ وہ اتنے بکھر گئے، اتنے بے حس ہو گئے، وہ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے پڑوس میں لگی آگ کو بجھانے کی کوشش نہیں کرتے تھے، اور کچھ جگہ پر ایسا ہوا کہ اس کو ہوا دیتے رہے، اور جب وہ آگ کا ایک شعلہ کسی دوسری سرزمین پر پڑا تو اس نے اس کو بھی جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ اور یہی بات بار بار واضح کرائی جا رہی ہے کہ اس دنیا میں موجود جس معیشت کے لیے آپ کافروں کے ساتھ، یا جو آپ کے ساتھ یہودیوں کے ساتھ آپ اپنے بہن بھائیوں پر جو ظلم کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہیں، یہ معیشت تو صرف ایک لمحے کی مار ہے۔ اور زیادہ ماضی میں نہیں لے کے جاؤں گا آپ کو، آپ صرف آج سے 6 سال پہلے دیکھ لیں، کورونا آیا، سائنس نے کتنی ترقی کی، کہا گیا کہ اب سائنس تو اتنی آگے بڑھ گئی ہے کہ اس کو روکنا مشکل نہیں ہوگا، لیکن ایک بیماری نے پوری دنیا کو بند کر دیا، پوری دنیا کی معیشت کو تباہ کر دیا، ساری سائنس اس کے سامنے بے بس نظر آئی۔ یہ قدرت ہے، اور جس دن قدرت نے اپنا آپ دکھایا اس دن کوئی بہانہ نہیں چلنا۔ ایک تو موقع ہے، یہ تو اب موقع ہے کہ ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم نے کدھر کھڑے ہونا ہے، لیکن یہ جب موقع قدرت ہم سے ختم کر دے گی تو اس کے بعد لاکھ دہائیاں، لاکھ بہانے بنا لیں، قدرت پھر اپنا انتقام لے گی اور اس میں پھر ہم سب آئیں گے۔ پہلے پہل تو چلے لفظی طور پر کہہ دیا جاتا تھا، اب تو وہ جو اس غزہ اور فلسطین کے ارد گرد موجود مسلمان ممالک ہیں اب تو ان کے بیانات بھی نہیں آتے۔ اب تو جب فلسطین کی جانب سے یہ تمام تر صورتحال اور اس معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی ہے، اور جو پہلے 18 مہینوں کی جنگ وہاں پر رہی، جو ظلم و ستم رہا، اور یہ کچھ دنوں کی ظلم اور بربریت آپ دیکھ لیں، صرف آپ اس کی تفصیلات پڑھ لیں، آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ کس قسم کا ظلم وہاں پر کیا جا رہا ہے۔ 2 دن پہلے ایک ولاگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک قبر سے، اجتماعی قبر سے ایک موبائل ملا جس میں اس شہید نے آخری وقت، شہادت کے وقت جو ویڈیو بنائی تھی جس میں وہ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے شہید ہو گیا۔
اس ویڈیو نے کیا منظر ہمیں دکھایا ہے کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے. پھر وہ جو 40 کلو کا بم گرایا گیا اور ہوا میں اڑتی ہوئی لاشیں ہم نے دیکھی, ہمارے دل تو اس سے بھی نرم نہیں ہو رہے. اور ہمارے گھر کے ساتھ بھی اگر کسی گھر میں بم گرا دیا جائے تو ہمیں اس سے بھی فرق نہیں پڑنا. ہمیں صرف اپنی معیشت کی فکر ہے, ہمیں صرف یہ فکر ہے کہ ہم کسی طرح اپنے اگلے سالوں کے لیے کچھ جمع کر لیں. موجودہ حال میں اللہ نے جو رزق دیا ہے اس کا وعدہ بھی اسی نے کیا ہے, اور وہ ہم ایک وقت کھا کر دوسرے وقت کے لیے بے فکر ہو جائیں, یہ عقیدہ ہے, کیونکہ اس نے رزق دینا ہے. لیکن اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہمیں موت کب آنی ہے. موت کا کوئی لمحہ تو مقرر نہیں ہے, وہ اگلے ہی لمحے مجھے بھی آ سکتی ہے یا کسی کو بھی آ سکتی ہے. ایک لمحہ میں اور نہیں دیکھتا اس دنیا کے اندر اگر میری زندگی کا وقت ختم ہو گیا ہے. اس کے باوجود ہم اگلے 100 سالوں کی پلاننگ کر رہے ہیں کہ اگر ہم ظالم کے خلاف بولے تو اگلے 100 سالوں میں ہماری معیشت یہاں تک اچیو نہیں کر پائی. یہی بے حسی ہے جو ہماری ناکامی کی وجہ ہے, اور یہی بنیاد ہے. اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں آگاہ کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.